السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت عطا فرمائے، اللہ رحم فرمائے امت مسلمہ کے اوپر۔ عمل ایک بتانے آ رہا ہوں، اس عمل کی ضرورت بہت لوگوں کو ہے، ہزاروں کروڑوں لوگوں کو اس عمل کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو کسی کو ضرورت ہے تو ویڈیو مکمل واچ کر لینا، انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں دو گے۔ جادو ایک ایسا مسئلہ ہے جو دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ جادو کے ساتھ گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو گئے اور ہو رہے ہیں۔ بہت مسائل، ہزاروں نہیں کروڑوں مسائل جادو پیدا کر دیتا ہے دنیاوی زندگی میں، انسان کی میں، کاروباری مسائل، رشتوں کے مسائل، روزگار کے مسائل، ایسے بیماریاں، بندشیں، تو ایسی آلات کی بندش، ایسی ہزاروں مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن میں ایک خود سفلی کالے کا عامل ہوں، تو میں اپنی زبان سے آپ کو مسلمان ہونے کے ناطے کا عمل بتاتا ہوں۔ اور جادو کی کارڈ چاہتے ہیں نا سفلی کالے کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ عمل کو کریں۔ 11 دن تو ہمت ہارنی نہیں، 11 دن ہمت نہیں ہارنی بالکل بھی۔ 11 دن جیسے میں نے بتانا ہے، لگے رہنا ہے، بس ڈٹے رہنا ہے۔ ایک تو آپ کا پیسہ بچے گا، آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا۔ ایک خود آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر جادو یا سائے کی کارڈ کریں گے۔ اس کے ساتھ اگر گھر میں سایہ ہے، جنات کا سایہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، چاہے کتنا بھی ہیوی جادو ہے، چاہے جادوگر دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، مثال دے رہا ہوں، کبھی جادو نہیں کر پائے گا۔ پہلے کی کاٹ ہو جائے گی اور پھر واپسی جادو اس کے منہ کے اوپر جا کر بجے گا اور وہ جادوگری کرنے سے باز آ جائے گا۔ اگر کوئی اس سے کروا رہا ہے تو جس نے کروایا واپسی اسی کے اوپر جائے گا۔ تو اگر آپ عمل میں بتا دیتا ہوں آپ کو، تو آپ غور سے سن لیں عمل کو۔ کرنا کیا ہے کہ آپ نے چاند نکلے میں، چاند نکلا ہو، چاند غروب میں عمل نہیں کرنا، چاند نکلا ہوا ہو، چاند کی کوئی تاریخ بھی ہو، لیکن دن آپ نے مقرر کرنا ہے۔ چاند نکلے میں جمعرات، خاص کر کے جمعرات، جو جمعہ ہو جادو کی کارڈ کے لیے، جمعرات جو جمعے کا دن ہو، تو ایک تو آپ کا 5 وقت کا نمازی ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھلائی ہو، جادو سے گھر پاک ہو جائے، سائے سے گھر پاک ہو جائے، بے رزقی سے گھر پاک ہو جائے، نیوست زائل ہو جائے، بالکل گھر میں رب کی رحمت ہو جائے، تو آپ نے 5 وقت نماز شروع کر لینی ہے۔ کوشش کرنا ہے کہ باوضو رہوں، گالی گلوچ، ہیرا بیری، جھوٹ چگلی سے پرہیز کرنا ہے، بالکل پرہیز۔ 11 دن اگر شادی شدہ ہیں تو میل ملاپ بھی نہیں کرنا، اگر کنوارے ہیں تو بالکل پرہیز کرنا ہے۔ کھانا ترتیب کے مطابق کھانا ہے، زیادہ نہیں کھانا کہ اتنا کھانا کھا لو کہ جب عشاء کی نماز ہو کو آپ کا اٹھنے کو جی نہ چاہے، فجر کی نماز کے ساتھ بھی اٹھنے کو پہلے نمبر کوشش کرنی ہے کہ میں نے خوراک اتنی کھانی جتنی میں نے کام بھی کرنا ہے، اور میں جس سے مجھے نیوست پیدا نہ ہو۔ جب بندہ پیٹ بھر کر کھاتا ہے اسے نیوست بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب میں عمل بتاتا ہوں، لمبی چوڑی ویڈیو نہ کریں، سمجھانا تو پڑتا ہے، اگر آپ کو سمجھاؤں گا نا تو آپ عمل نہیں کر سکیں گے، مین بات تو یہ ہے۔ اچھا، اب آپ نے، میرے بہن بھائیوں نے، کرنا کیا ہے، 5 وقت کے نمازی بن جانا ہے، اور بڑا آسان عمل ہے۔ کسی نہ، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی قرآن پڑھا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے تو آپ اپنے حافظ صاحب سے کہہ دیں کہ مہربانی کر کے یہ تو 11 دن ہمارے گھر بیٹھ کر یہ کام کر دیں، جو مسجد وغیرہ کے حافظ ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، معلم ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز ادا کر لینی ہے۔ فجر کی نماز ادا کر کے آپ نے 2 نوافل حاجت ادا کرنے، اللہ کے شکرانہ، جیسے شکرانے کے نفل ہوتے ہیں، ادا کرنے کے بعد آپ نے تسبیح لے لینی ہے۔ تسبیح لینے کی ضرورت ہی نہیں، ہاتھ کے اوپر پڑھ لیں، ہاتھ کی یہ جو لکیریں ہوتی ہیں ان کے اوپر ایسے ایسے پڑھتے جاؤ۔ اول آخر آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس میں 41 دفعہ آپ نے
سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین ماں بسم اللہ پڑھنی ہے۔ ہر دفعہ بسم اللہ پڑھ کر مکمل بسم اللہ تو سورۃ فاتحہ کو شروع کرنا ہے آپ نے۔ 41 دفعہ یہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 41 دفعہ آیات الکرسی پڑھنی ہے، ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ پڑھنی ہے اس کے بھی۔ اس کے بعد آپ نے 21 دفعہ آخری دونوں کول یا بہتر سب سے بہتر بیسٹ ہے چاروں کول پڑھیں، چاروں کول 21 دفعہ پڑھ لیں۔ چاروں کول 21 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک اور ساتھ دعا بھی منگنی ہے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بھی آپ نے پڑھنی، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب آپ چاروں کول پڑھ لیں تو یہ جو دعا میں نے بتائی ہے یہ 41 دفعہ یہ پڑھنی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے جادو، کچھ گھروں میں جادو سایہ نہیں ہوتا، نظر بد ہوتی ہے، تو نظر بد کے لیے یہ دعا آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کی سوچ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جتنی نظر بد کی کاٹ کر دیتی ہے، بالکل ختم کر دیتی ہے۔ یہ 41 دفعہ پڑھنی۔ اس کے بعد درود ابراہیم پڑھ کے 11 دفعہ تو آپ نے مسلے کے اوپر بیٹھ لینا ہے، بیٹھ کے آپ نے ایک صاف ستھرا جگ پانی کا لے لینا ہے۔ جگ یا تو شیشے کا ہو یا پتھر کا ہو تو بہتر ہے، نہیں تو کوئی برتن بھی گھر میں ہو، لوہے کا ہو یا کوئی سٹیل وغیرہ کا، اس میں پانی صاف ستھرا ڈلوا لینا ہے اور اس کے اوپر 3 پھونکے زور سے لگانی ہے۔ پانی کے اوپر منہ کر کے زور سے پورے زور سے 3 پھونکے لگانی ہے۔ اس کے بعد وہ پانی آپ نے اپنے گھر کے اٹھنا ہے اور ساتھ پڑھتے بھی رہنا ہے، چاہے آخری کول ہے وہ پڑھتے رہنا ہے، اور چاروں کونوں میں چھٹے لگانے ہیں، اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اس پانی کے چھٹے لگا دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے وہی جو پانی ہے نا، وہ جو اس میں پانی اور ڈال لینا ہے اور آپ خود پینا ہے اور اپنے گھر والوں کو سب کو نہار منہ پلانا ہے وہ پانی، ٹھیک ہے، وہ پانی پلا دینا ہے۔ اب عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد سورۃ جن نماز ادا کر لینی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ بیچ میں آپ نے زیادہ 7 دفعہ سورۃ جن پڑھنی ہے، ایسے ہی پڑھ کر آپ نے ماں بسم اللہ اور آخری جو 2 کول ہیں وہ 11 دفعہ پڑھ کر تو پھر 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پھر پانی پہ دم کرنا ہے، وہ پانی خود بھی چھٹے بھی مارنے اس پانی کے اپنے گھر کے کونوں میں، اور وہ پانی پینا بھی ہے سب نے، وہ پانی سب نے پینا ہے۔ لو جی 11 دن کا عمل میں بتا رہا ہوں، گھر میں کتنا بھی جادو ہے ختم، گھر میں کتنا بھی سایہ ہے ختم، جڑ سے ختم ہوگا۔ جو کر رہا ہے واپسی اسی کے اوپر جائے گا، جو کروا رہا ہے واپسی اسی کے اوپر جائے گا۔ اب بھائی کریں تو آئیے نا، آپ کریں تو آئیے۔ ایک اور بات بتا دیتا ہوں، اس کے یہ عمل جب آپ کریں گے اللہ تعالیٰ گھر میں رزق بھی دے گا، جو گھر میں مسائل خراب ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی ختم کرے گا انشاءاللہ، اور جادو بھی ختم ہوگا بالکل جڑ سے۔ ایک اور بات بتا دیتا ہوں، میں جلدی ویڈیو بند کرنے والا ہوں۔ جس گھر میں جادو سب سے زیادہ اس گھر کے اوپر چلتا ہے جہاں پر بے نمازی ہیں، جس گھر میں بے نمازی ہیں، رات کو ساری موبائل دیکھنا ہے، رات 1 2 3 بج جانے ہیں موبائل دیکھتے، پھر موبائل پھینکنا ہے، صبح 12 بجے تک اٹھنا نہیں ہے، تو 12 بجے جا کر اٹھنا ہے، نہ وہ ٹائم، اس گھر میں اتنی کی نحوست ہو جاتی ہے، اور جادو چلانا بہت ہی آسان ہوتا ہے اس گھر کے اوپر، جس چیز کے لیے مرضی جادو کر لو، اور بہت ہی آسان جادو چلتا ہے گھر میں۔ جو بندے گھر میں قرآن کی تلاوت نماز پڑھنے والے ہوں، جادو چلے گا تو ضرور، لیکن جادو چلانے والے کا زور لگے گا۔ اگر گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، آیات الکرسی پڑھی جاتی ہے، آخری کول پڑھے جاتے ہیں، وہاں پر جادو ہوتا ہی نہیں میرے بھائی، ہو سکتا ہی نہیں۔ اتنی سی معلومات ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ اپنا کام کریں، تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ میرے لیے دعا کرنا۔ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، اللہ آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب۔